اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے دین الہی کی باتیں کر رہے تھے۔ واعظ و نصیحت چل رہا تھا اور لوگ آپ کے دلکش واعظ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شاگردوں میں سے کسی نے پوچھا، حضور ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ کوئی کرامت ظاہر کریں۔ ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ اپنی ولایت ثابت کرنے کے لیے کوئی خلاف عقل کام اپنے مریدوں کو دکھائیں۔ حالانکہ اللہ کے ولیوں سے کرامت کا صادر ہونا تو ایک عام سی بات ہے، لیکن آپ کرامت کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ سوال سن کر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اپنی نم آنکھوں سے اپنے شاگردوں سے کہنے لگے، بچوں، میرے بہت سے استاد ہیں جنہوں نے مجھے ہدایت کی راہ پر لا کر کھڑا کیا ہے، اور یہ بات مکمل طور پر سچ ہے کہ انسان کوئی بھی علم اپنے استاد کے بغیر ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ اسلام نے استاد کے مرتبے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں کرامت دکھاتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر آپ کے شاگرد حیران و پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے، حضور وہ کون سا واقعہ ہے جو آپ کے ساتھ پیش آیا؟ ہمیں بھی سنا دیں تاکہ ہمارے لیے بھی عبرت کا سامان ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تو سنو، یہ اس وقت کی بات ہے جب عبادت الہی کا نیا نیا جنون مجھ میں پیدا ہوا تھا، تو میں نے ایک مرتبہ سوچا کیوں نہ کسی جنگل میں چلا جاؤں اور وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ میرے ذمے صرف عبادت ہے، باقی رزق جو میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے ہی دے گا۔ بس اسی سوچ کے ساتھ میں اٹھا اور جنگل کی طرف چلا گیا اور جنگل میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جنگل میں 3 سالوں تک مسلسل عبادت الہی میں مصروف رہا اور اپنا گزارا جنگل کے پتے اور پھل سبزیاں کھا کر کرتا رہا۔ 3 سالوں کی مسلسل عبادت کی وجہ سے میرے جسم میں کمزوری آ گئی تھی۔ اب میری حالت یہ تھی کہ میں سجدے میں سر رکھتا اور کئی گھنٹے سجدے میں پڑا رہتا، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتا تو اللہ کے نام کی تسبیح کرنے لگتا، اور جب مجھے بھوک لگتی تو میں زندہ رہنے کے لیے کچھ سبزیاں اور جنگل کے پتے کھا لیتا۔ اس طرح میری زندگی کے وہ 3 سال میں نے گزارے۔ ایک دن یوں ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف تھا کہ میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ میرے دل اور ذہن سے اب جانوروں کا ڈر ختم ہو چکا تھا، اب میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا تھا، باقی اس کی مخلوق کا ڈر میرے ذہن میں نہیں تھا۔ میں نے سوچا اگر کوئی جنگلی درندہ ہوگا تو بھی میرا مالک میری حفاظت کر لے گا، اگر کوئی چور یا ڈاکو ہوگا تو بھی میرا مالک میرے لیے کافی ہے، یا اگر کوئی راہگیر مسافر راہ بھٹک گیا ہو تو میں اس کی مدد کر دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جو عمر کی ضیافت کی وجہ سے اپنی ٹیڑھی کمر کے ساتھ وہاں کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ ایک بڑی سی آٹے کی بوری پڑی تھی۔ وہ آٹے کی بوری اتنی وزنی تھی کہ وہ اس بوڑھی عورت سے اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ عمر کا تقاضا تھا، اس عمر میں وہ خود بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ اتنی بڑی آٹے کی بوری بھلا کیسے وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر جنگل پار کرتی؟ اس بوڑھی عورت نے جب مجھے دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی، بیٹا میں ضعیف ہوں اور مجھ سے یہ بوری اٹھائی نہیں جاتی، کیا تم میری مدد کر دو گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھی عورت کی حالت دیکھی تو میرے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ اس بوڑھی عورت کی مدد کروں اور اس کی بوری اٹھا کر اس کے شہر میں پہنچا دوں، لیکن میری حالت بہت خراب تھی، میں بھی بہت کمزور ہو چکا تھا، میں بھی شاید وہ بوری نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تبھی وہاں سے ایک جنگلی شیر کا گزر ہوا۔ میں نے اس شیر کو اپنی طرف بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس سے کہا، میں یہ آٹے کی بوری تیری پیٹھ پر رکھ رہا ہوں،
تو یہ آٹے کی بوری اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچا دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شیر میری بات سکون اور آرام سے سن رہا تھا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسا کہ یہ شیر میرے تابع ہے اور میرا ہر حکم مانتا ہے۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا، بی بی یہ شیر تمہاری بوری اٹھا کر تمہارے گھر پہنچا دے گا۔ اور پھر میں اس سے پوچھنے لگا، اگر یہ شیر تمہاری بوری اٹھا کر تمہارے گھر پہنچا دے تو تم اپنے شہر میں جا کر اپنے علاقے والوں کو کیا کہو گی؟ آپ فرماتے ہیں، حالانکہ میرے دل میں کوئی خود نمائی یا اپنی کرامت کو ظاہر کرنا نہیں تھا، پھر بھی میں نے ویسے پوچھ لیا تھا کہ تم میرے بارے میں لوگوں کو کیا بتاؤ گی؟ تو وہ بوڑھی عورت ہنس کر کہنے لگی، بیٹا میں شہر میں جا کر یہ کہوں گی، آج ایک خودنما ظالم سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے یہ الفاظ سنے تو میں حیران رہ گیا۔ یہ بوڑھی عورت مجھے خودنما یعنی دکھاوا کرنے والا اور ظالم بھی کہہ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، بی بی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، تم جانتے ہو کہ شیر کو اللہ تعالیٰ نے مکلف پیدا نہیں کیا۔ یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ مکلف کا مطلب ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کے حکم کا پابند کیا ہو۔ شیر غیر مکلف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی کا بھی پابند نہیں بنایا کہ وہ کسی انسان کا حکم مانے۔ خیر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ تم جانتے ہو کہ شیر غیر مکلف ہے، ایک ایسا جانور جس کو اللہ تعالیٰ نے غیر مکلف بنایا ہو، اور تم نے اپنی خواہش کے لیے اس کو مکلف بنا دیا، اس پر اپنا حکم جاری کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے حکم کے تابع نہیں کیا۔ تم نے ایک بے زبان جانور سے زبردستی اپنا حکم منوایا ہے، تو کیا تم ظالم نہیں ہوئے؟ اور خود نما اس وجہ سے کہ تم سے ایک چھوٹی سی کرامت کیا ظاہر ہوئی، تو مجھ سے یہ پوچھنے لگ گیا کہ تو میرے بارے میں شہر والوں کو کیا بتائے گی؟ بھلا یہ خود نمائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس رحیم و کریم اور جبار و غفار ذات سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں عبادت کرنے کی توفیق دی ہے۔ اگر وہ تجھ سے عبادت کرنے کی توفیق چھین لے تو کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بوڑھی عورت کی باتیں سن کر اپنے آپ پر شرمندگی ہونے لگی، اور میں اللہ کا نام لے کر اٹھا اور اس وزنی بوری کو اٹھانے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ جیسے ہی میں اٹھا اور اس بوری کو اٹھایا، میرے جسم میں طاقت آ گئی، اور میں نے بوری اپنی پیٹھ پر رکھی اور اس بوڑھی عورت کو گھر تک چھوڑ آیا۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اور پھر آپ نے اپنے ان شاگردوں سے کہا، دوستو بے شک جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کی خواہش کے مطابق کوئی غیر فطرت کام کر دے تو تم اس کو اپنی بڑائی ہرگز نہ سمجھنا، بلکہ یہ صرف اور صرف میرے مالک کی عطا ہے، وہ جسے چاہے جتنا نواز دے۔